بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط پھسلنے کی جگہ ہوگی، اس پر بہت چوڑے چوڑے ایسے کانٹے ہوں گے جو مڑے ہوئے ہوں گے، جو جس شخص کو لگیں تو وہ اسے زخمی کر دیں یا اپنی نوک میں پھنسا کر جہنم میں گرا دیں گے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء اور رسول، پھر امت محمدی، پھر اور امتیں گزریں گی، اور پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کی چمک کے ابھی چمکی اور ابھی غائب ہو گئی، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص گھسیٹتے ہوئے اور کوئی چونٹی کی چال جائے گا، اور پل صراط کی جانب بڑے بڑے آنکڑے لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے اور بعض کو زخمی کریں گے، اور وہ زخمی حالت میں پل صراط پار کر لیں گے۔ اس پر وہی ثابت قدم اور نجات پائے گا جو اس جہان میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہا، اور جو دنیا میں سیدھے راستے سے پھرا اور اپنی پیٹھ پر نافرمانیوں اور گناہوں کا بوجھ لادا تو وہ پہلے قدم ہی میں پل صراط سے پھسل کر گر جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں گے، یا ربی سلم سلم، یعنی اے میرے رب ان کو بچا لے بچا لے۔ پل صراط سے کثیر لوگوں کے پھسلنے کے سبب جہنم کی گہرائی سے تباہی اور بربادی کی چیخ و پکار سنائی دے گی، مگر اب ہماری ندامت ہمیں کچھ نفع نہ دے گی۔ اللہ پاک قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک وسیع اور ہموار زمین میں جمع کرے گا، پھر اللہ رب العالمین ان کے سامنے اچانک آئے گا اور کہے گا، کیوں نہیں ہر آدمی اس چیز کے پیچھے چلا جاتا ہے جس کی وہ عبادت کرتا تھا؟ چنانچہ سلیب پوجنے والوں کے سامنے ان کی سلیب کی صورت بن جائے گی، بت پوجنے والوں کے سامنے بتوں کی صورت بن جائے گی، اور آگ پوجنے والوں کے سامنے آگ کی صورت بن جائے گی۔ پھر وہ لوگ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے لگ جائیں گے اور مسلمان ٹھہرے رہیں گے۔ پھر رب العالمین ان کے پاس آئے گا اور کہے گا، تم بھی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ کہیں گے، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے اور ہماری جگہ یہی ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ چھپ جائیں گے اور جھانکیں گے اور ان سے اپنی شناخت کرائیں گے، پھر کہیں گے، میں تمہارا رب ہوں، میرے پیچھے آؤ۔ چنانچہ مسلمان کھڑے ہوں گے اور پل صراط قائم کیا جائے گا، اس پر سے مسلمان تیز رفتار گھوڑے اور سوار کی طرح گزریں گے، اور گزرتے ہوئے ان سے یہ کلمات ادا ہوں گے، سلم سلم، سلامت رکھ سلامت رکھ۔ صرف جہنمی باقی رہ جائیں گے، تو ان میں سے ایک گروہ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا، کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی، حل من مزید، اور زیادہ۔ پھر اس میں دوسرا گروہ پھینکا جائے گا اور پوچھا جائے گا، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی، حل من مزید، اور زیادہ، یہاں تک کہ جب تمام لوگ پھینک دیے جائیں گے تو رحمان اس میں اپنا پیر ڈالے گا اور جہنم کا ایک حصہ دوسرے میں سمٹ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، بس۔ جہنم کہے گی، قط، یعنی بس۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا تو موت کو کھینچتے ہوئے اس دیوار تک لایا جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ پھر کہا جائے گا، اے جنتیوں، تو وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے۔ پھر کہا جائے گا، اے جہنمیوں، تو وہ شفاعت کی امید میں خوش ہو کر جھانکیں گے۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں سے کہا جائے گا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو یہ بھی کہیں گے اور وہ بھی کہیں گے،
ہم نے اسے پہچان لیا، یہ وہی موت ہے جو ہمارے اوپر وکیل تھی۔ پھر وہ جنت اور جہنم کی بیچ والی دیوار پر لٹا کر ذبح کر دی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا، اے جنتیوں، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ اے جہنمیوں، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے گزروں گا، پھر جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان انصاف کر کے فارغ ہو جائے گا اور جنہیں آگ سے نکالنا چاہے گا انہیں نکالنے لگے گا، تو فرشتوں اور رسولوں کو سفارش کرنے کا حکم دے گا، تو انہیں ان کے سجدوں کے نشانات سے پہچانا جائے گا، کیونکہ آگ انسان کے ہر حصے کو جلا دے گی مگر سجدے والی جگہوں کو نہ جلا سکے گی۔ چنانچہ جہنم سے نکل کر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، تو وہ ایسے خوبصورت اگیں گے جیسے سیلابی کوڑا کرکٹ میں دانہ اگتا ہے۔ پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، پھر اس پر کانٹے ہوں گے جیسے سیدان کے کانٹے۔ پھر لوگ گزریں گے، کچھ صحیح سلامت بچ نکلیں گے، کچھ ناقص جسم والے ہو کر آخر کار بچ نکلیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پل صراط کو عبور کر رہی ہوگی اور میں ان کے انتظار میں کھڑا ہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آ کر کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام انبیاء آپ کی خاطر جمع ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ تمام امتیں جس غم میں مبتلا ہیں وہ انہیں اس سے نکال کر ان کا حساب کتاب شروع کرے اور جدھر چاہے ان کو بھیج دے، جبکہ سب لوگوں کو مہینوں تک پسینہ آ رہا ہوگا۔ اہل ایمان کی تکلیف تو زکام کی سی ہوگی اور کافروں پر تو موت کی کیفیت طاری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، آپ انتظار کریں، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کریں گے جو کسی فرشتے یا بھیجے ہوئے نبی کو نصیب نہیں ہوا ہوگا۔ ادھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی کریں گے کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو، اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو، تمہاری سفارش مقبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے حق میں اتنی سفارش قبول کی جائے گی کہ آپ ہر 99 میں سے ایک آدمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے رہیں گے اور ہر دفعہ آپ کی سفارش قبول کی جاتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں جتنے افراد پیدا کیے ان میں سے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور اسی پر فوت ہوا تو اسے جنت میں داخل کر لو۔ ذرا سوچئے، اس وقت دل کس قدر گھبرائے گا جب پل صراط کی باریکی پر نظر پڑے گی، پھر نظر اس کے نیچے انتہائی سیاہ جہنم پر پڑے گی، کانوں سے آگ کے بھڑکنے اور جوش مارنے کی آواز ٹکرائے گی۔ اب ایسے میں حالت کمزور، دل پریشان، کانپتے قدم اور پیٹھ پر اس قدر بوجھ کہ زمین پر بھی نہ چلنے دیں، اس کے باوجود پل صراط پر چلنا پڑے گا۔ اے کاش ہم سنجیدگی سے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور موت سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اے کاش ہم قبر سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اے کاش ہم میدان محشر کی گرمی اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرنے والے بن جائیں۔ ہم حساب کتاب کی سختی سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اے کاش ہم پل صراط سے گزرنے کو یاد کرتے ہوئے ڈرنے والے بن جائیں۔ اے کاش ہم جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے بن جائیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے ضرور شیئر کریں۔